مدینہ منورہ، وہ شہر جہاں کا ہر ذرہ ایمان کی خوشبو دیتا ہے، جہاں کی ہوائیں بھی درود و سلام گنگناتی ہیں، وہ شہر جس کی گلیوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان ہیں، جہاں کی فضاؤں میں اذان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گونج آج بھی محسوس کی جا سکتی ہے، اور اسی شہر میں ہے وہ قبرستان جنت البقیع جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے منتخب ہوا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا فرمایا کرتے تھے۔ یہ جنت البقیع جو بظاہر خاموش اور سادہ قبروں پر مشتمل ہے، دراصل ایمان اور قربانی کی زندہ تاریخ ہے۔ یہاں امت کے ہزاروں چراغ دفن ہیں، مگر ان سب میں سب سے روشن چراغ ہے وہ ہستی جسے دنیا امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نواسہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لخت جگر۔ ذرا تصور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک جہاں ایک ننھا سا بچہ کھیل رہا ہے، کبھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہو جاتا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑ کر مسکرا دیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بار بار چومتے اور فرماتے، یا اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش محبت کے سائے میں ہوئی۔ وہ نہ صرف نانا کے قریب تھے بلکہ ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں اور والد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے وارث تھے۔ ان کا بچپن مدینہ کی روشنیوں میں گزرا، لیکن ساتھ ہی امت کے دکھوں اور زخموں کو بھی انہوں نے بچپن ہی سے محسوس کیا۔ جب آپ جوان ہوئے تو آپ کے حلم، وقار اور صبر ایسا تھا کہ دیکھنے والا کہتا یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی شبیہ ہے۔ آپ کی مسکراہٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ جیسی تھی، آپ کے اخلاق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جھلک تھے۔ پھر وہ وقت آیا جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ امت کی قیادت کا بوجھ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر آ گیا۔ صرف 37 برس کی عمر میں وہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، لیکن اقتدار آپ کے لیے مقصد نہ تھا۔ آپ کی دل کی سب سے بڑی آرزو امت کا اتحاد اور مسلمانوں کا سکون تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسلمان آپس میں جنگ کے قریب ہیں، خون بہے گا، معصوم لوگ مارے جائیں گے۔ آپ نے سوچا اگر میرے دستبردار ہونے سے امت کا خون روک سکتا ہے تو مجھے پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ یہ فیصلہ کتنا مشکل تھا، لیکن آپ نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر خلافت سے دستبرداری اختیار کی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے ہمیشہ کے لیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یادگار بنا دیا۔ وہ اقتدار جو لوگ جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، انہوں نے اپنی مرضی سے چھوڑ دیا، صرف اس لیے کہ امت بچ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو سید شباب اہل الجنہ یعنی جنتی نوجوانوں کے سردار کا لقب ملا، لیکن تقدیر نے ان کے لیے اور امتحان رکھا تھا۔ دنیا کی بے وفائی نے انہیں بھی زخمی کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کو اپنی اہلیہ کے ہاتھوں زہر دیا گیا، وہ زہر جسم میں پھیل گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ کئی دنوں تک اذیت میں تڑپتے رہے۔ سوچئے وہ ہونٹ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار چومے تھے، وہی ہونٹ آج پیاس سے خشک ہیں۔ وہ جسم جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں لپیٹ کر دعا دی تھی، آج زہر کی آگ میں جل رہا ہے۔ مدینہ کی فضاؤں میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں بھی اپنی امت کے لیے دعا فرما رہے تھے۔ ان کی زبان پر یہی الفاظ تھے، یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے، انہیں جوڑ دے، ان پر رحم فرما۔ یہ دعا ان کی دل کی گہرائیوں سے نکل رہی تھی جبکہ وہ خود موت کے قریب تھے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب آپ کی روح پرواز کر گئی۔
मदीना भर में कोहराम मच गया, हर आंख अश्कबार थी, औरतों, बच्चे, बूढ़े सब रोते थे और कहते, ये वो हैं जिन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बाहों में उठाते थे, आज वो हमसे जुदा हो गए। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वसीयत थी कि उन्हें अपने नाना के पहलू में दफन किया जाए, लेकिन सियासत और दुश्मनी ने उसकी इजाज़त ना दी। जब जनाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की तरफ बढ़ा तो कुछ लोगों ने रोक दिया और फिर जुल्म की इंतहा यह कि आपके जनाजे पर तीर बरसाए गए। सोचिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का जनाजा और उस पर तीर बरस रहे हैं। मदीना की गलियों में चीखो पुकार थी, लोग फरियाद कर रहे थे। आसमान गवाह था कि उम्मत किस जुल्म के मुरतब हो रही है। आखिरकार इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जन्नतुल बकी में दफन कर दिया गया। वो ख्वाहिश पूरी ना हो सकी कि वो अपने नाना के पहलू में आराम करते, लेकिन अल्लाह ने उन्हें बकी की मिट्टी में सुकून अता कर दिया। आज जब कोई जन्नतुल बकी जाता है तो वो मिट्टी खामोश होकर भी बोलती है, कोई खुतबा नहीं, कोई इलामत नहीं, सिर्फ सादा कब्रें। लेकिन उन्हीं कब्रों में वो नवासा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहा है, जिसने उम्मत की खातिर अपनी जान और इक़्तिदार कुर्बान कर दिया। जरा रात के वक्त जन्नतुल बकी का तसव्वुर करें। आसमान पर तारे जलमलाते हैं, कब्रिस्तान में सन्नाटा छाया हुआ है। आप इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कब्र के करीब खड़े हैं। दिल लरसता है, आंखें बहने लगती हैं। ऐसा लगता है कि कब्र कह रही है, ए आने वाले, मैं वो हूँ जिसने उम्मत के लिए सब कुछ कुर्बान किया, लेकिन उम्मत ने मुझे बुला दिया। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कुर्बानी उम्मत के लिए सबक है। वो सिखाते हैं कि असल इज्जत ताकत में नहीं बल्कि सब्र, हलम और कुर्बानी में है। उन्होंने हमें दिखाया कि उम्मत की खून को रोकना इक़्तिदार से ज़्यादा कीमती है। हे अल्लाह, हमें इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कुर्बानी को याद रखने वाला बना। हमारे दिलों से निफाक निकाल दे, हमारे दरमियान मोहब्बत पैदा कर दे। हमें उनकी नक्शो कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। जब हम जन्नतुल बकी जाएं तो अपने आंसुओं के साथ सलाम अर्ज करें, अस्सलामु अलैकुम या हसन या नवासा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अल्लाह, क़ियामत के दिन हमें इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ जन्नत में दाखिल फरमा। हमें उनकी कदमों के नीचे बैठने की सआदत दे। या अल्लाह, हमें उनके साथ जन्नतुल फिरदौस में जमा फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।